نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جلسہ دستار فضیلت ہم نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا. جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. افسوس کریں تو جنت, چادر اٹھائے تو جنت, کاغذ اٹھائے تو جنت, 11ویں 12ویں کی نیاز کرے تو جنت. جنت ہمارے باپ کا ٹھیکہ ہے. اس کو میلہ بنا دیا, ٹھنڈا بنا دیا. ہم پیر صاحب کے قدم چومے تو جنت, تعبیر لکھوا لے تو جنت. ارے جن کو جنت کس طرح سے ملی ہے ان کا عالم کیا ہے, جو رسول کے ہاتھ پر بیٹھ کیے ہیں. ہم تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ارے نادانو, جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو, جن کے بعد جنت کی سبب ہو, ہم تو پیروں کے مرید ہیں, وہ رسول اللہ کے مرید ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا عالم کیا ہے, ان کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی اٹھا کے پڑھ گئے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, یہ واقعہ سننا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, قبر کھودتا تھا. قبر دن میں قبر کھودتا, رات میں کفن چوری کرتا. دن میں قبر کھودتا, رات میں کفن چوری کرتا. جب اس کی موت کا وقت آیا, اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اور بیٹے کو بلا کے کہا, بیٹا میری ایک وصیت ہے, اس پہ عمل کرنا. میری ایک وصیت ہے, اس پہ عمل کرنا. بچوں نے کہا, ابا کیا وصیت ہے؟ کہا, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. اللہ اکبر, مجھے جلا دینا, اور اس کے بعد جلانے کے بعد میری راکھ کو زمین پر بکھیر دینا, ذرات کو پھیلا دینا. بچوں نے پوچھا, والد محترم ایسا کیوں؟ کہا, ایسا ہے کہ میرے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے عذاب دے گا, تو ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہ دیا ہوگا. مجھے وہ سزا ملے گی, مجھے جلا دینا اور میری رات کو بکھیر دینا. باپ کی وصیت تھی, باپ مر گیا. بچوں نے باپ کو جلا دیا. جلانے کے بعد رات کو زمین کے حصے میں بکھیر دیا. سننا مسلمانوں, خدا کا خوف کیا ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہماری زندگی ساری عیاش و حرام خوری میں گزر گئی. ہم نے اپنی تباہی کو خود دعوت دیا ہے, اپنی بربادی کو ہم نے خود دعوت دیا ہے. بولے کسی کی اوقات نہیں تھی کہ ہم پہ حکومت کر سکے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ خبر ہمارے لیے تھی, یہ بشارت ہمارے لیے تھی. جلا کے راکھ کر کے پھینک دیا, بکھیر دیا. رب کا حکم ہوا, حکم خدا بندی ہے. اس کے جسم کے تمام اجزاء و راکھ ایک جگہ جمع ہو گئی. رب کا حکم ہوا, کھڑے ہو جائے. رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اللہ نے پوچھا, میرے بندے یہ بتا, یہ کام تو نے کیوں کیا کہ مر گیا اور وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو جلا کے بکھیر دینا, میرے ذرات پھیلا دینا. بندے نے عرض کیا, مولا صرف تیری خوف کی وجہ سے, صرف تیرے خوف کی وجہ سے, تیرے ڈر سے, تیری خشیت سے, اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میں نے یہ کام کیا. حکم خدا بندی ہوتا ہے, ہم نے تجھ کو بخش دیا. ارے اس سے مانگو تو صحیح, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے فریاد کرو تو صحیح. امام بہقی فرماتے ہیں, حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر تشریف فرما ہے. ہمارے حالات سمجھیے, ہم جو خدا کو یاد نہیں کرتے نا, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل مر چکا ہے, ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول پاک نے فرمایا, جب بندے مومن پہلی
پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، یہ سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ تیزاب کا، پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ زنگ چھوڑتا ہے، جب بندے مومن پہلی بار گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑتا ہے۔ کبھی دیکھیے گا سیب کو لے کر، سیب کے اوپر اگر کہیں کالا نشان پڑ جائے تو اس کو نکالا نہ جائے اور استعمال نہ کیا جائے تو پورا سیب سڑ جاتا ہے، وہ پورا آم خراب ہو جاتا ہے۔ جب بندے مومن گناہ کرتا ہے اور وہ داغ پڑ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے گناہوں کو شرمندگی نہیں ہے اور اس پر پچھتاوا نہیں ہے تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں خدا یاد نہیں آتا تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، اس سے فریاد کرنا نہیں آتا تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے، سرکار نے فرمایا قیامت کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، میدان محشر کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلی صف میں ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہوا، ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے چیخ مار کے رونا شروع کر دیا، اس کی چیخ نکل پڑی، اس کا چیخ کے رونا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر تم پہاڑ کے برابر گناہ لے کے آ جاؤ، تمہارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہو اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہو، اس ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ نے سب کے گناہوں کا معاف فرما دیا ہے، سبحان اللہ، سب کے گناہوں کا معاف فرما دیا ہے۔ ارے سرکار فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کا رونا دیکھ کر آسمان سے فرشتوں بولا اس ایک رونے والے کے صدقے میں اس کے بھی گناہ معاف فرماتی، جس کو رونا نہیں آتا، جس کو خدا کو یاد کرنا نہیں آتا۔ ہم نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ جانور بھی ہماری زندگی دیکھ کے شرما جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے بہت سستا بنا دیا، جن کو بشارتیں ملی ہے جنت کی، سند ملی ہے جنت کی، ان کے حالات کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، عبد البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آگے یہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک بات سمجھ لینا، یہ واٹس ایپ کا، فیسبک کا، یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کی ذمہ داری، علماء کی سرپرستی میں آج کل فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو خرافات عام ہو رہے ہیں، ہمیں خارجیت سے اتنا خطرہ نہیں جتنا چھپے ہوئے رافضے سے خطرہ ہے۔ اور سن لو، ہم علی کے شیدا تھے، شیدا ہیں، شیدا رہیں گے۔ مولا علی ہم سب کے مولا تھے، مولا ہیں، مولا رہیں گے۔ مشکل کشا تھے، مشکل کشا ہے، مشکل کشا رہیں گے۔ اور جو نہ مانتا ہو اپنے باپ کا پتہ پوچھ لے۔ اسی طریقے سے ابو بکر افضل تھے، افضل ہیں، افضل رہیں گے۔ ان کی افضلیت میں شک نہیں۔ یہ جو چوچو کا مربع نکل پڑے ہیں نا دکان چلانے کے لیے مولا کے نام پر، اپنی تو کچھ حیثیت نہیں۔ تحقیق پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق پیڑ کو پکڑ کے کہتے ہیں کاش میں اس پیڑ کا پتا ہوتا جس کو بکریاں کھا لیتی، کاش میں اس پیڑ کا پتا ہوتا جس کو بکریاں کھا لیتی اور مینگنی کر دیتی، اب مجھے اللہ کے وہاں حساب دینا نہیں پڑتا۔ ہم کیا سوچتے ہیں حساب دیکھ لیں گے، کیا دیکھیں گے یار؟ وہ جب حساب لینے پہ آئے گا نا تو کسی کی نہیں چل پائے گی۔ ہاں راستہ بچے گا تو مصطفیٰ کی شفاعت کا بچے گا۔ وہ عدل کرے گا تو نہیں بخشے جاؤ گے، وہ فضل کرے گا تو بخشے جاؤ گے، لیکن اس کے فضل کے طلبگار تو بنو، اس کے فضل کے طلبگار تو بنو۔ وہ امیر المومنین جو اگر کوئی نبی ہوتا رسول پاک کے بعد عمر ہوتے، عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھتے ہیں۔ سوچو
جس کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، 40 لاکھ مربع میل پر جس کے ابرو کے اشارے سے حکومت ہو رہی ہو، وہ عمر فاروق جس کا نام خطبے میں سنتے ہو، جس کا نام شعر مبشرہ میں شامل ہو، جس کو جنتی رسول نے کہا ہو، وہ عمر فاروق عبداللہ بن اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے، میرا سر زمین پر رکھ دے۔ کیا بے والد محترم سر رہنے دے، کیا سر زمین پر رکھ دے؟ سر زمین پر رکھا عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ باتیں نہیں۔ عمر فاروق اپنی ناک زمین پر لگا کے کہتے ہیں مولا اگر تو نہیں بخشے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ان کی جگہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، اور ایک ہم ہیں جنہوں نے سمجھا کہ جنت ہمارے باپ کا ٹھیکہ ہو گیا۔ ہمیں نہ دین سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ عقیدے سے مطلب، نہ سنت سے مطلب، نہ حلال حرام کی تمیز۔ ہم تو نکلے بس سب کا عیب تلاش کرنے، جن کو وضو بھی نہیں آتا ہوگا، جن کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا، وہ بھی علماء کی کمی تلاش کرتے ہیں، وہ بھی مدرسین کی کمی تلاش کرتے ہیں، جن کے اپنے بچے گھر میں بگڑے ہوئے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، وہ طلبہ کی کمی تلاش کرتے ہیں۔ وہ نکلے ہیں تلمید، ارے اپنا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کر لو، ہم کس دھن میں بیٹھے ہیں۔ ہم آ جائیں گے حضرت پانی کم کر دو، ہم تو قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن سیکھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے وہاں اللہ خیر کرے اگر آپ میں سے کسی ایک کو پڑھا دیا جائے تو کیا کیا پڑھ دو گے، خدا ہی خیر کرے۔ آپ چاہتے ہو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں عالمہ کی فاتحہ پڑھے، حضرت یہ تو سوچو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا تمہاری قبر میں فاتحہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تورات نازل ہوئی، تورات نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ مجھے تورات سنا، میں تیری آواز میں تورات سننا چاہتا ہوں۔ وہ کلام جس سے خدا ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے کیا سمجھا کلام اللہ کو؟ ہم تو کلام اللہ گھر میں کر رکھتے ہیں حضرت، وہ تاک کے اوپر جزدان میں بڑے مضبوطی کے ساتھ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور جہاں